الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ حضرات گرامی، کائنات میں سارا جہان و جمال، سارا حسن و جمال نبی آخر الزماں حضور رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انوار میں سمٹ آیا تھا، اور حسن و جمال کی قسم یاد فرماتے ہوئے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چاند کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ اس سے آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض مفسرین فرماتے ہیں ضحیٰ اشارہ ہے نور جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور دلیل کنایہ ہے حضور پر نور کے غیثوِ عنبرین سے۔ اور مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہوئے کہ چاند سے مراد حضرت کا رخ روشن ہے جس سے دلک چمک گئے، اور رات سے مراد ان کی زلف عنبرین جس کے صدقہ میں سیاہ کاروں کی عیب پوشی ہو گئی ہے۔ کلام الہی شمس الضحیٰ، تیرا چہرے نور افزاں کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، خاتم پیغمبرا، نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کمال و سیرت میں سب سے منفرد و یکتا بنایا، اسی طرح حسن صورت میں بھی آپ کو بے مثال پیدا فرمایا۔ آپ ظاہری و باطنی حسن و جمال کے اس مرتبہ کمال پر فائز ہیں جہاں سے ہر حسین کو آپ سے حسن کی خیرات مل رہی ہے۔ آپ کی حسن بے مثال دیکھ کر زبان عالم حیرت میں یہ کہنا پڑا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسی میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسی میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اللہ عز و جل ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل پیدا فرمایا تھا، جیسا کہ حضرت سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صورت و سیرت میں تمام لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ روشن منور کسی کو نہ دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسرور خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مثل آئینے کے ہو جاتا کہ اس میں اشیاء کا عکس نظر آیا اور دیواریں آپ کے چہرے میں نظر آ جاتی۔ حضرت سیدنا ابو نعیم فرماتے ہیں حضرت سیدنا
یوسف علیہ السلام تمام انبیاء و مرسلین بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ حسن و جمال دیے گئے تھے، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا ہوا کہ جو کسی اور مخلوق کو عطا نہیں ہوا۔ یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا ایک جز ملا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حسن کل دیا گیا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جا نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ شرح کلام رضا میرے آقا محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال درجہ کمال تک پہنچتا ہے، یعنی ہر طرح سے کامل و مکمل ہے، اس میں کوئی خامی ہونا تو دور کی بات ہے، خامی کا تصور تک نہیں ہو سکتا۔ ہر پھول کی شاخ میں کانٹے ہوتے ہیں، مگر گلشن آمنہ کا ایک یہی مہکتا ہوا پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسا ہے جو کانٹوں سے پاک ہے۔ ہر شمع میں یہ عیب ہوتا ہے کہ وہ دھواں چھوڑتی ہے، مگر آپ بزم رسالت کی ایسی روشن شمع ہے کہ دھوئیں یعنی ہر طرح کے عیب سے پاک ہیں۔ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، بے شک حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روشن چہرے والے، اعلیٰ نسب والے اور اچھی آواز والے تھے، اور فرمایا لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا میں نے کبھی دیکھا اور نہ میں کبھی دیکھوں گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خالص سفید رنگ تھے اور نہ گندمی رنگ، آپ کا رنگ شریف سفید مائل بسرخی تھا، یا سرخی پیلا ہوا سفید جو کہ بہت حسین ہوتا ہے، چمکدار رنگت والے تھے، یعنی رنگت سفید جس میں سرخی پلائی ہوئی اور وہ جگمگاتی ہوئی تھی، یہ حسن کی انتہا ہے۔ میں نے آپ جیسا حسین نہ آپ کے بعد دیکھا نہ آپ سے پہلے، آنکھوں نے نہ آپ سے پہلے حسین دیکھا نہ آپ کے بعد۔ دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقبول نعت گشار حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال بیان کرتے ہوئے یوں نعت پاک عرض کی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے زیادہ صاحب کمال کسی عورت نے جنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا آپ صلی اللہ تعالی وسلم ویسے ہی پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے تھے۔ اس شعر میں حضرت سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان اشعار میں بالکل روح القدوس حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے مطابق عقیدے کا اظہار کیا ہے، جیسا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل نے مجھ سے کہا قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے زمین کے مشرق و مغرب اچھی طرح دیکھا، فلم اجد رجلا افضل من محمد، پس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی نہیں پایا، وَقَلَّبْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، میں نے زمین کے مشرق و مغرب اچھی طرح دیکھے، فَلَمْ أَجِدْ فِي بَنِي ابن افضل من بنی ہاشم، میں نے بنی ہاشم سے افضل قبیلہ کوئی نہیں پایا۔ جبریل سے ایک روز کہنے لگے شاہ امم، جبریل سے ایک روز یوں کہنے لگے شاہ امم،
تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ کی عرض یہ جبریل نے، اے میں جمی تیری قسم، یعنی میں نے آسمانوں کے کنارے دیکھے، تمام جہان کی سیر کی، تمام خوبیاں والوں کو دیکھا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منفرد بے مثال شخصیت کے مالک ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس واقعے کو اپنے شعار میں یوں بیان کرتے ہیں: یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ لم يخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلم انہ لا يخلق، یعنی اللہ عز و جل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل پیدا فرمایا ہی نہیں، اور میں یہی جانتا ہوں کہ وہ کبھی نہ پیدا کرے گا۔ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ القوی نے اپنے قصیدہ میں یوں بیان کیا، یعنی نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم اپنے محاسن اور کمالات میں شریک ہیں، پاک ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن و کمال کا جوہر منقسم نہیں ہے، یعنی حسن کی تمام ادائیں حضور کی ذات میں جمع ہے۔ جہاں کہیں بھی حسن کا کامل پایا جاتا ہے وہ ذات پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک میں وحی الہی، معجزات اور دیگر دلائل نبوت کا اثر و ظہور نہ بھی ہوتا تو آپ کا چہرہ مبارک ہی آپ کی دلیل نبوت کے لیے کافی تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہونے سے قبل یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو لوگ کام کاج چھوڑ کر جلد جلد آپ کو دیکھنے آ رہے تھے۔ میں بھی آیا تو میں نے جب آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو میں نے جان لیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ آپ اس وقت فرما رہے تھے، اے لوگو سلامتی پھیلاؤ اور صلہ رحمی یعنی اپنوں سے محبت رکھو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں اللہ کی عبادت کرو اور سلامتی سے جنت میں جاؤ۔ حضرت سیدنا ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن کو بیان کرتے ہیں، کانا اب یادا ملیحن مقصدن، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گورے نمکین حسن والے میانہ قد تھے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ حسن دو قسم کا ہوتا ہے، بلیح اور سبیح۔ ملیح جس کا ترجمہ ہے نمکین حسن، اگرچہ صباحت میں بھی حسن ہے مگر ملاحت حسن کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس میں فرق بیان سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی چھانٹ عاشق کی نگاہ کرتی ہے، اس کے بیان سے زبان کا قاصر ہے۔ یوں سمجھو کہ سفید رنگ سبیح ہے اور سفیدی میں سرخ کی جھلک ہو اور اس میں کشش ہو کہ دل ادھر کچھ اور دیدہ اس کے دیدار سے سیر نہ ہو، وہ ملیح ہے، یعنی نمکین۔ حسن حضور ایسے ہی حسین تھے۔ مزید فرماتے ہیں، نہ بالکل سرخ رنگ بھی اچھا نہیں اور سرخی میں سفیدی کو جھلک بھی حسن نہیں، بلکہ سفیدی میں سرخی کی جھلک اعلیٰ حسن ہے۔ اس حسن کا نام ملاحت ہے، یعنی نمکین حسن پچھلے دو حسین بالکل سرخ اور سرخی میں سفید کی جھلک ہو کو صباحت کہا جاتا ہے۔ ذکر سب پھینکیں جب تک نا مذکور ہو، ذکر سب پھینکیں
جب تک نہ مذکور ہو نمکین ہنسی والا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ بلی دل آرا ہمارا نبی۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور خوش رنگ تھے۔ جس کسی نے بھی آپ کی توصیف کی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 14ویں کے چاند سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نظر میں چاند سے زیادہ حسین ہے۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی شرازی علیہ رحمۃ اللہ القوی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الشاء کما کان حقه لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اے صاحب جمال، اے سید البشر، آپ کا روشن چہرہ چاند سے زیادہ روشن ہے، آپ کی ثنا کما حق ممکن نہیں، قصہ مختصر یہ کہ خدا کے بعد آپ ہی بزرگ ہیں۔ حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں حضرت سیدنا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں سوال کیا، کیونکہ وہ پیکر حسن و جمال رسول بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بہت زیادہ بیان کرنے والے تھے۔ میری خواہش تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک میں سے کوئی چیز مجھے بیان کر دے۔ انہوں نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عظمت و وجاہت والے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور ایسا جگمگاتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسرور و شادماں ہوتے تو آپ کا چہرہ ایسا منور ہو جاتا کہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاندنی رات میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ دھاریاں کپڑوں میں دیکھا۔ کبھی مدینے کے چاند حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا، اور کبھی آسمانی چاند کو۔ کون سا چاند زیادہ حسین ہے؟ آخرکار میں اس نتیجے میں پہنچا کہ مدینے کے چاند سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمانی چاند سے کہیں بڑھ کر حسین تر ہیں۔ آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے، آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے۔ آنکھ والو آؤ دیکھو طیبہ کی ضیا، آنکھ والو آؤ دیکھو ماہ طیبہ کی ضیا، آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے، آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نے پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح چمکیلا تھا، تو فرمایا نہیں نہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ تو آفتاب و مہتاب جیسا تھا، اور فرمایا فَإِذَا هُوَ